أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. ممنوعة وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. عربا أترابا لأصحاب اليمين. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. صدق الله العلي العظيم.
العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزاروں عالی جناب مولانا مراد رضا صاحب قبلہ سے تشریف لائیں، مجلس سے خطاب فرمائیں. نعرہ صلوات. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ مِنْ عُمُومِ نِعَمٍ ابْتَدَاهَا وَسُبُوغِ آلَاءٍ أَسْدَاهَا وَتَمَامِ مِنَنٍ وَالَاهَا جَمَّ عَنِ الْإِحْصَاءِ عَدَدُهَا وَنَّا عَنِ الْجَزَاءِ أَحْمَدُهَا وَتَفَاوَتَ عَنِ الْإِدْرَاكِ أَمَدُهَا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على عبده ورسوله وصفيه وخيرته وأمينه على الوحي الذي انتجبه قبل أن أرسله وسماه قبل أن اجتبله واصطفاه قبل أن ابتعثه. سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى بنته وبضعته وشجنته والروح التي بين جنبيه التي يقال في السماء النورية السماوية الحانية الراضية المرضية المجتهدة المضطهدة مقهورة حقها مغصوبة إرثها مرغوبة ظلؤها فاطمة الزهراء وعلى بالها وبنيها والسر المستودع فيها لا سيما على بقية الله في الأرضين. سلام على آل ياسين. السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته. السلام عليك يا باب الله وديان دينه.
السلام علیکم یا خلیفۃ اللہ و ناصر حق. السلام علیکم یا حجت اللہ و دلیل ارادتہ. بہم نتولا ومن عدائهم نتبرأ إلى الله. اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن بيانه وقوله الحق. فبشر عباد الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلوات محمد. بزرگان محترم، عزیزان ملت، عزاداران امام حسین علیہ السلام، یہ سورہ زمر کی 17ویں اور 18ویں آیت ہے، جس کو مسلسل عشرہ مجالس کے لیے منتخب کیا گیا ہے. آیت شریفہ میں خداوند عالم صاحبان عقل و خرد کی ایک اہم علامت کو بیان کر رہا ہے کہ جو لوگ عقل و خرد والے ہیں، عقل مند ہیں، ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ان کا سینہ بہت چوڑا ہوتا ہے، وہ بہت وسیع النظر ہوتے ہیں، وہ بہت صاحب حوصلہ اور دوسروں کی باتوں کو تحمل سے، غور سے سنتے ہیں تاکہ اس میں جو سب سے اچھی بات ہے اس کی پیروی کر سکیں. اور ایسے لوگوں کو اللہ اپنا خصوصی بندہ کہتا ہے. عرض کیا کہ کوئی مانے چاہے نہ مانے، سبھی اللہ کے بندے ہیں. چھوٹے سے چھوٹے کیڑے سے لے کر کہ جو کسی دوربین اور خوردبین اور ان چیزوں میں نہیں آتا ہے، اب بڑی سے بڑی مخلوق تک سب اللہ کے بندے ہیں. لیکن ان بندوں میں خدا جسے اپنا بندہ کہہ دے، یہی اس کے لیے شرف کی بات ہے. ہیں تو سبھی بندے ہیں، لیکن کچھ ایسے بندے ہیں جو بے غیرت ہیں، بے حیا ہیں، بے شرم ہیں، خدا کے لباس کبریائی کو پہننا چاہتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، اینٹھتے ہیں، شانے اچکاتے ہیں، ناک پھلاتے ہیں، خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں. یہ بھی بندے ہیں، چاہے کل کا فرعون ہو چاہے آج کا فرعون ہو. انجام تمام فرعونوں کا برا ہوا ہے، ڈوب مرنا ہے. دور حاضر کا بھی فرعون ڈوب مرے گا، اور وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. خدا کی قدرت سے کوئی خالی تھوڑی ہے، خارج تھوڑی ہے. لیکن ان بندوں میں اللہ اسی کو اپنا بندہ اور عبد کہتا ہے اور شان سے کہتا ہے، عظمت سے کہتا ہے، بشارت اور مبارکباد دیتے ہوئے کہتا ہے، گڈ جاب کہہ کے کہتا ہے. فبشر عباد الذین، اے میرے نبی، وہ لوگ کہ جو طاغوت سے دوری اختیار کرتے ہیں، وہ لوگ کہ جو متکبرین سے فاصلہ بنائے رہتے ہیں، ایسے بندوں کو آپ بشارت دے دیجئے، مبارکباد پیش کر دیجئے، اور ان سے کہہ دیجئے کہ ان کی علامت یہ ہے کہ یستمعون القول، وہ بڑے غور سے کان لگا کے مقصد تک پہنچنے کے لیے راستے کی تلاش
اور اس راستے کے مقصد تک پہنچنے کے لیے سب کی بات کو غور سے سنتے ہیں، اور جب سب کی بات سن لیتے ہیں تو پھر اپنے ویژن، اپنی عقل، اپنی خرد کے بلبوتے پر فیصلہ کرتے ہیں کہ ان باتوں میں سب سے اچھی بات کون سی ہے جس پر عمل کیا جا سکے۔ یتبعون احسنہ۔ اور جب انسان اس درجے تک پہنچ جاتا ہے، اپنی ایبیلٹی، اپنی صلاحیت، اپنی چھمتا ثابت کر دیتا ہے اپنے رب کے سامنے، تب خدا کہتے ہیں ہم نے ان کے سینے کو چوڑا کیا ہے۔ زبان سے کہنے سے نہیں ہوتا ہے کہ میرا سینہ چوڑا ہے، بلکہ عمل سے دکھانے سے ہوتا ہے کہ ہم سب کی بات سنتے ہیں یا سب کو صرف اپنی سناتے ہیں۔ سب سے زیادہ تنگ نظر، سب سے زیادہ چھوٹے سینے والا، سب سے زیادہ ضیق صدر والا، سب سے زیادہ کم ظرف اور کم ہمت وہ ہے جو دوسروں کی سننے کو تیار نہیں ہے، اور سب سے زیادہ بدسرشت، بدطینت، بدفطرت اور احمق وہ ہے کہ جو سب سے اپنی بات منوانا چاہتا ہے، دوسروں کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ کتنا ہی بولتا رہے، اس سے بڑا احمق، بیوقوف، جاہل، نادان کوئی نہیں ہے۔ سعہ صدر، وسعت نظر، ویژن، وژڈم، فریڈم، نظریاتی وسعت، وسیع المشرب، وہی ہے جو سب کی باتیں سننا چاہتا ہے، اور خدا ایسے کو سند دیتا ہے کہ یہی تو وہ ہے کہ جس کی اللہ نے ہدایت کی ہے، راستہ دکھایا۔ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو صاحب لب و لباب ہیں، صاحب عقل و خرد ہیں۔ عرض کیا کہ یہ جگہ ان مفاہیم کو چھیڑنے کی نہیں کہ لب و لباب اور عقل اور یاقلون اور ان سب چیزوں کے درمیان فرق کیا ہے، یہ جگہ یہاں پر نہیں ہے۔ ہمیں تو اس بات کو آپ کے سامنے پیش کرنا اور پیش کر رہے ہیں کہ انسان کی بنیادی ضرورت یہ ہے کہ وہ دوسرے انسان کی بات سنیں بلا تفریق مذہب و ملت۔ وہ یہ نہ دیکھے کہ کون بول رہا ہے، وہ یہ دیکھے کہ کیا بول رہا ہے، جو اپنی بات لے کے آئے اس کو بولنے کا حق دے۔ یہ سب سے پہلا قدم ہے انسانیت کا، اور جب انسان یہاں پر کامیاب ہو جاتا ہے کہ سب کی باتیں سنتا ہے، تو آہستہ آہستہ انسان یہاں تک پہنچتا ہے کہ دوسروں کی حفاظت کے لیے، دوسروں کی آبرو کو بچانے کے لیے، دوسروں کی عزت کو بچانے کے لیے، دوسروں کے گھروں کی ناموس کو بچانے کے لیے، انسانیت کے تحفظ کے لیے، بشریت کی حفاظت کے لیے، درندوں سے نجات دلانے کے لیے، قزاقوں سے بچانے کے لیے، لٹیروں سے بچانے کے لیے، درندوں سے بدتر نام نہاد انسانوں سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے۔ تیاگ، بلیدان، قربانی، جانثاری، فداکاری، ایثار، یہ وہ جذبہ ہے جو اس وقت پیدا ہوتا ہے جب یہ بیس مضبوط ہو، جب یہ بنیاد قوی ہو، کہ جس کا نام ہے دوسروں کی باتوں کو غور سے سننا۔ اگر
یہ جذبہ مضبوط نہیں ہوا تو پھر کوئی دوسرا قدم انسانیت کے لیے نہیں ہو سکتا. اور کربلا اسی لیے انسانیت کی ضرورت کا نام ہے. کربلا اسی لیے ہیومنٹی کی نیڈ اور مانوتا کی آوشکتا ہے کہ کربلا میں دوسروں کو بولنے کا موقع دیا جاتا ہے، دوسروں کو اپنا نظریہ رکھنے کا موقع دیا جاتا ہے، اور پھر فیصلہ ہوتا ہے کہ اس میں سب سے اچھی بات کون سی بات ہے. کل میں نے آپ کے سامنے جو مثالیں پیش کی وہ آپ کے ذہنوں میں ہوں گی، لیکن آج اسی جذبہ ایثار، اسی جذبہ فداکاری، اسی بلیدان اور تیاگ کی عالی ترین مثال کہ کائنات میں کربلا کے بعد اتنی بڑی مثال آج تک نہیں ہے. اور وہ مثال اس بیٹی کی ہے جو مصطفیٰ کی بیٹی کی جگہ پر تھی. پیغمبر اکرم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ جس بیٹی کو دنیا کے سامنے پیش کیا اس کا نام فاطمہ. فاطمہ سلام اللہ علیہا اس خاتون کا نام ہے جس نے اپنے وجود میں مصطفیٰ کو اتار لیا تھا. اور اس زمانے میں دنیا کو فاطمہ جیسی شخصیت تحفے کے طور پر مصطفیٰ نے دی جس زمانے میں عورت بدترین ظلم و جور کا شکار تھی. اس زمانے میں جسے جاہلیت کا زمانہ کہا جاتا ہے، عورت انسان کی صورت میں شمار نہیں ہوتی تھی بلکہ جنس کی صورت میں شمار ہوتی تھی. جیسے بازار میں آٹا، چاول، گیہوں، کپڑے بیچے خریدے جاتے ہیں، ویسے عورت ایک جنس کے طور پر استعمال ہوتی تھی. یہ دنیا عرب کی بات ہے. عورت ہمیشہ کچلی گئی، ہمیشہ اسے کچلا گیا، اور ہمیشہ نعرہ لگایا گیا وومن رائٹس، حقوق نسواں، ہمیشہ. اور یہ فقط جزیرۃ العرب کی بات نہیں ہے، دنیا کے ہر خطے میں عورت کو اس کے بنیادی حقوق اور بنیادی اس کی جو نیڈس ہیں، ضرورتیں ہیں، اس سے محروم رکھا گیا. اور یہ نظریہ سامنے پیش کیا گیا کہ عورت کو حوا کے گناہ کی تلافی کرنی ہے. چونکہ حوا نے آدم کو علیاذ باللہ بہکا کے گیہوں کھلایا تھا، اس لیے حوا کا گناہ قیامت تک جتنی عورتیں آنی ہیں ان سب کو اس گناہ کی تلافی کرنی ہے. بچہ پیدا کرنے کی گھڑی میں، بچہ پیدا ہوتے وقت جو تکلیف ہوتی ہے عورت کو، وہ جناب حوا کے گناہ کی تلافی ہے جو دنیا کی تمام عورتیں کریں گی. آپ نظریہ دیکھیں کس طریقے سے عورت کو ایک جنس کی صورت میں استعمال کیا جا رہا ہے.
عورت کے جو خاص زمانے اور خاص ایام ہوتے ہیں اس میں ایک چوکا آٹے کا یا چونے کا جو بنا کے رکھایا جاتا ہے کہ اسی دائرے میں بیٹھی رہے گی. اس دائرے سے باہر نکلے گی تو دوسرا علاقہ نجس ہو جائے گا. کسی گلاس کو وہ چھو لیتی ہے اس زمانے میں, گلاس کو چھو لیتی ہے تو اس گلاس کے اندر کا پانی نجس ہو جائے گا. یہ زمانے عورتوں میں گزرے. وہ کھانا نجس ہو جائے گا اگر اس پلیٹ کو چھو لے, اس پتیلی کو چھو لے جس میں کھانا پکا ہے. اور جزیرۃ العرب میں شوہر کے بعد عورت کو جینے کا حق نہیں ہے. زندگی گزار دینا ہے اس کو اسی پہلے شوہر کے نام پر. کوئی حق حاصل نہیں. اور حد وہاں تک پہنچی کہ قرآن مجید کہتا ہے زندہ درگور کرتے تھے عرب اپنی بیٹی کو. ایسے برے ماحول میں, ایسے برے حالات میں انسانیت کا پیغمبر آیا. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین آیا, مصطفیٰ آیا, نبی آخر الزمان آیا, یتیم عبداللہ آیا, آمنہ کا جایا آیا. اور وہ جب آیا تو اس نے بیٹیوں کو دفن کرنے والوں کو بیٹی کا احترام سکھایا. وہ ذات آئی جس نے کائنات کے سامنے ایسی بیٹی کو پیش کیا کہ بیٹی بازار کی جنس نہیں بنی بلکہ بیٹی مصطفیٰ کے عمل کا نمونہ بن گئی. بیٹی نظام انسانیت کے رواں دواں قافلے کا ایک آدھا جز بن گئی. اور نظام انسانیت اور ہیومن سسٹم کا نہیں بلکہ وہ مصطفیٰ جو خدا کی اولین و آخرین تصویر ہے, وہ مصطفیٰ جو بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کا مصداق ہے, جو تمام کمال الہی, تمام جمال الہی, تمام جلال الہی جس مصطفیٰ میں ہے, اس مصطفیٰ نے کہا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اس مصطفیٰ نے کہا کہ فاطمہ میری وہ روح ہے جو میرے پہلوؤں کے درمیان دھڑک رہی ہے. یعنی مصطفیٰ اس وقت سمجھ میں آئیں گے, مرد اس وقت سمجھ میں آئے گا جب فاطمہ جیسی بیٹی سمجھ میں آئے گی. صلوات پر محمد ایک بابا بلند صلوات. اور اب لبیک یا حسین, 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 لبیک یا حسین. اور اب وقت نہیں ہے کہ میں اس سے زیادہ صدیقہ طاہرہ کے حوالے سے گفتگو کروں, لیکن ایسی بیٹی نے دنیا کو پھر ایک ایسی بیٹی دی کہ جو نظام مصطفیٰ, نظام انسانیت, نظام بشریت, ہیومن سسٹم, ہیومن رائٹس, وومن رائٹس,
سب کے ادھیکار اور سب کے حقوق کی پاسبان بن گئی، اور اس کا نام ہے زینب کبریٰ۔ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اس خاتون کا نام ہے جو خاتون جذبہ ایثار کی معراج پر فائز ہے۔ زینب کبریٰ اس خاتون کا نام ہے جو بلیدان کا پرتیک ہے۔ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اس سیکریفائی اور قربانی کے جذبہ کمال کا نام ہے جس کے سامنے دنیا کے بڑے سے بڑے مردوں کا حوصلہ دم توڑ دیتا ہے۔ عورت پر ظلم رکا نہیں ہے۔ عورت کو اگر اپنے آپ کو ظلم سے بچانا ہے تو زینب کبریٰ کی چادر تلے آنا پڑے گا، چاہے وہ کسی مسلک کی عورت ہو، چاہے وہ کسی مذہب کی عورت ہو۔ اگر اس کو اپنا وقار بچانا ہے تو اسے زینب کبریٰ کی چادر کے نیچے آنا پڑے گا۔ کیوں؟ آج جو عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے اور کل جو ظلم ہو رہا تھا، ان دونوں کے درمیان بنیادی فرق اور بیسک ڈیفرنس کیا ہے؟ کل جو ظلم ہو رہا تھا عورتوں پر، تو اس میں عورت کو یہ احساس تھا کہ اس پر ظلم ہو رہا ہے، بس یہی احساس اس کو ظلم سے باہر نکالنے کا سبب بنا۔ لیکن آج جو عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے اس میں سب سے پہلے عورتوں سے حس کا جذبہ چھین لیا گیا۔ عورت آج یہ سمجھ ہی نہیں پا رہی ہے کہ اس پر ظلم ہو رہا ہے، اور جب سمجھ نہیں پا رہی ہے تو اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو ماڈرنٹی سمجھ رہی ہے۔ اپنے آپ کو جب کوئی عورت پوسٹ ماڈرن کہنا چاہتی ہے، ترقی یافتہ کہنا چاہتی ہے، تو اس کے لیے جو زہر عورتوں میں اتارا گیا ہے اس کا نام ہے عورت اور مرد برابر ہیں۔ یہاں سے لایا گیا احساس مردہ کرنے کا زہر کہ مرد عورت برابر ہے، اور اگر کہہ دیا جائے کہ مرد عورت برابر نہیں ہے تو پھر عورت پر ظلم ہوگی۔ آپ عورت کو اس کا حق نہیں دے رہے۔ عورت مرد برابر، اور اس کے نتیجے میں جتنا ظلم کیا گیا برابری، ایکویلنس، برابری، جبکہ نیچر میں فطری طور پر کوئی چیز کائنات میں برابر نہیں ہے۔ اصلاً اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ سب برابر نہیں ہے تو وہی سب سے صحیح بات کہہ رہا ہے، لیکن ذہن سے یہ خناس نکالنے کی ضرورت ہے کہ برابر نہ ہونا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ دوسرا ذلیل ہے۔ یہ خناس نکالنا پڑے گا۔ یہ ظالم کا جو زہر اتار دیا گیا ہے، قرآن کو آپ چھوڑیے ابھی، تو جس کو ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ ہاں، قرآن تو صاف صاف کہہ رہا ہے کوئی چیز برابر نہیں ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو لوگ جانتے ہیں جو لوگ نہیں جانتے ہیں کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو قرآن میں تو متعدد چیزیں موجود ہیں، لیکن میں ابھی چونکہ بین الاقوامی بات کر رہا ہوں، کسی خاص کتاب سے دلیل پیش نہیں کر رہا ہوں تاکہ جو اس کتاب کو نہ مانتا ہو کہ ہم سے کیا مطلب۔ میں نیچر کی بات کر رہا ہوں، میں فطرت کی بات کر رہا ہوں، میں جبلت کی بات کر رہا ہوں۔
کہ دنیا کو اللہ نے ایسا بنایا ہے جس میں کچھ برابر نہ ہو، اور اگر سب برابر ہو جائے تو نظام خلقت آگے نہیں بڑھے گا۔ کہاں سے شروع کریں؟ اس مائک سے شروع کرتے ہیں، اس مائک سے شروع کرتے ہیں، اور اس سے آگے آپ خود فرض کر لیں۔ یہ مائک ہے، یہ لوہا ہے، تو چھو رہے ہیں تو بول رہا ہے، خیر اس کو ہم نہیں چھوئیں گے کہ یہ بولنے لگے، ہم ہی کو بولنا ہے صرف۔ تو یہ ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، یہ لوہے کا ہے، کتنا موٹا، ننگا بھی ہے، یہ ہے نا، یہ ننگا، اس پر کچھ چڑھا ہوا ہے، غلاف کچھ چڑھا ہے، اس کے اوپر چڑھا ہے، اس پر غلاف چڑھا ہے، نہیں چڑھا ہے۔ اور اس سے موٹا یہ ہے۔ برابری کا تقاضا کیا ہے؟ جتنا موٹا یہ ہے اتنا ہی موٹا یہ بھی ہوتا، لیکن یہ زیادہ موٹا ہے اور یہ اس سے کم موٹا ہے۔ اب یہ ان دونوں کے مقابلے میں پتلا ہے کہ نہیں؟ اور جس طریقے سے اس کو ہم ننگا چھو رہے ہیں، اس کو چھو سکتے ہیں؟ یہ بہت سارے غلاف کے اندر ہے، یہ اگر کسی کو مرض سوار ہو جائے کہ ہم اس کو ننگا چھوئیں گے، اس کو بے پردہ دیکھیں گے تو جھلس جائے گا، مر جائے گا، بجلی کا کرنٹ لگ جائے گا، لگے گا نہیں لگے گا؟ لگے گا نہیں لگے گا؟ بھیا اس میں کیا فرق ہے؟ کیوں ظلم کر رہے ہو؟ یہ دوہرے تیرے غلاف میں ہے، یہ غلاف نہیں ہے، گرمی بہت ہو رہی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد، ایک اور صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد، ایک اور صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ اب یہ صلوات کے صدقے میں اور ہمارے محترم یادگار ڈاکٹر کلب صادق صاحب کی آمد پر خداوند عالم ان کو بھی اس مجلس اعزا کے ثواب سے بہرہ مند فرمائے، اور اس مقبرے کے بانی امجد علی خان اور دیگر حاضرین کے مرحومین و مرحومات سب کی طرف سے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں ایک بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائے۔ تو یہ پہلی بات ہو گئی جو بیچ میں کہنی تھی۔ دوسری بات یہ کہ 9 محرم کو حسینیہ غفران مآب میں بلڈ ڈونیشن کیمپ لگایا گیا ہے۔ بہترین موقع ہے اپنی حسینیت کو ثابت کرنے کا، بہترین موقع ہے ہیومنٹی کے لیے، انسانیت کے لیے، مانوتا کے لیے جینے کی علامت دکھانے کا۔ یہ خون جو آپ کا لیا جائے گا، آپ کو معلوم نہیں ہے کس کو زندگی بخشے گا، کس کو زندگی بخشے گا، لیکن آپ کی کامیابی اسی میں ہوگی کہ حسین والا خون تیسری رگوں میں منتقل ہو رہا ہے۔ اسی احساس کے ساتھ کہ تبرکوں سے حاصل ہونے والا خون دوسرے کی زندگی بچانے کا سبب ہوگا، اور یہ پیغام جائے گا کہ کربلا درسگاہ انسانیت اور ضرورت انسانیت ہے۔ جو حسینیت کے مقابلے میں آتا ہے وہ دوسروں کا، نہتوں کا، کمزوروں کا، بچوں کا، عورتوں کا خون بہا کے خوش ہوتا ہے، دوسروں کی زندگی لوٹ کے خوش ہوتا ہے۔ جو حسینی ہے وہ اپنے خون سے دوسروں کو زندگی دے کے خوش ہوتا ہے۔ صلوات پر محمد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد۔
ایک بات بند صلوات بر محمد. تیسری بات یہ کہ دیکھیے حسینیت عرض کیا کہ ہر اچھی چیز کی علامت کا نام ہے. صفائی حسینیت کی علامت ہے. چائے آپ کے لیے رکھی گئی ہے, پانی آپ کے لیے رکھا گیا ہے. صبح سے لوگ محنت کرتے ہیں تب جا کے یہ ماحول تیار ہوتا ہے. تو آپ کا ایک حصہ ہے مجلس میں بیٹھنا, آپ کا دوسرا حصہ ہے حصہ لے کے بیٹھنا, آپ کا تیسرا حصہ ہے وہ بنی ہوئی چائے پینا, اور آپ کا تیسرا حصہ ہے کہ وہ ڈسپوزل گلاس وہاں ڈالنا جہاں اس کی جگہ ہے. اگر یہ کھائے ہوئے پکار اکار ایسا علم غلم آپ نے ایسے کھولا اور ایسے ڈالا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عملی طور پر کہہ رہے ہیں یزیدی ہیں, حسینی نہیں ہیں. دو چار والی بات ہے. اس لیے گندگی پھیلانا معاشرے میں یزیدیت کا کام ہے. گندگیوں کو, نجاستوں کو پاکیزگی میں بدلنا حسینیت کا کام. اس لیے آپ گھر پر جب تک ہیں اپنے باپ کے بیٹے ہیں, اپنی ماں کے بیٹے ہیں, چچا کے بھتیجے ہیں, بھتیجے کے چچا ہیں, جو بھی ہیں. لیکن جب سڑک پر آئے تو آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے, صرف ایک رشتہ ہے, آپ نمائندہ حسینیت ہیں. آپ حسینیت کے ریپریزنٹیٹیو ہیں. آپ کا اٹھتا ہوا ہاتھ حسینیت کو پہچانوائے گا, آپ کا گراتا ہوا گلاس حسینیت کو پہچانوائے گا. اور اگر آپ اس کو اس کی جگہ پر ڈالیں گے تو دنیا کہے گی جو صفائی پسند کرتا ہے اس کا نام حسینی ہوتا ہے. ایک صلوات پر محمد. اور کل میں نے ایک اعلان کیا تھا, اس میں ذرا غلط فہمی ہو گئی, اس لیے وضاحت کر دیتا ہوں. کاروان حرمین کی طرف سے قرعہ کشی کا اہتمام ہے. 100 روپے کربلا جانے کے لیے قرعہ کشی کہ لوگ 100 روپے دیں, ان میں سے کوئی ایک آدمی چلا جائے گا. اگر آپ کا نکل گیا تو آپ چلے گئے, نہیں نکلا آپ کا تو آپ کی طرف سے دوسرا چلا گیا 100 روپے میں. تو اس کی قرعہ کشی آن لائن 30 محرم کو ہوگی. مینول فزیکل رسید بھی وہاں موجود ہے اور آن لائن QR کوڈ پر بھی ہے جو وہاں لوگ بتا دیں گے. تو آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ آپ 100 روپے کے ذریعے سے حسینی کاروان کے حصہ بن کر پیغام حسینیت عام کر کے 100 روپے میں آپ زیارت کے شرف سے بہرہ مند ہو جائیں. ایک اور صلوات بھیجیے اور محمد و آل محمد. بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ تار جس طریقے سے ہم اس کو ننگا اور برہنہ پکڑے ہوئے ہیں اس کو نہیں پکڑ سکتے. اور کوئی پاگل پن کرے گا کہ نہیں اس کو تو کھولیے, یہ بھی برابر یہ بھی برابر, تو 10 لوگ جو چاہنے والے ہوں گے پکڑ لیں گے. اور کوئی زیادہ ایب نارمل ہو گیا ہوگا اور وہ بضد ہو جائے گا تو اس کو چھوڑ دیں گے, اسے پتہ چلے گا انجام کیا ہوگا. کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ایک مائٹ سے شروع کیجئے. جہاں جائیے گا کوئی چیز برابر نہیں ہے. برابری انسانیت نہیں ہے, عدالت انسانیت ہے. عدالت نام ہے جس کی جو جگہ ہے اس کی جگہ پر اس کو رہنے دینا اور اسی جگہ پر اس کا مقام 100 ہے. یہ ہے عدالت. اگر اس کو آپ نے موٹا کر دیا تو برباد, اگر اس کو آپ نے ننگا کر دیا تو برباد, اور اگر اس کو اتنا باریک کر دیا تو یہ برباد. جو جس جگہ پر ہے, جو جس مقام پر ہے, اسی مقام پر اس کو اللہ نے وہ درجہ دیا ہے جس کا نمبر 100 ہے. پورے جسم میں آپ دیکھ لیجئے, یہ انگلی پتلی ہے, یہ سر موٹا ہے. آپ پوری مثال دیکھ لیجئے.
ایک لعاب دہن جسے آپ تھوک کہتے ہیں، یہ تھوک کب بنتا ہے؟ جب زمین پر گر جائے، جب اپنی جگہ چھوڑے گا تب تھوک بنے گا، اور جب تک دہن کے اندر ہے اس کا درجہ کتنا ہے؟ 100۔ اگر یہ دہن کے اندر نہ ہو تو یہ بولنا مشکل ہو جائے، اگر یہ دہن کے اندر نہ ہو تو کھانا کھانا مشکل ہو جائے، چبانا مشکل ہو جائے، حلق میں اتارنا مشکل ہو جائے۔ کوئی نہیں کہتا کہ یہ اتنا رقیق کیوں ہے اور یہ ہاتھ اتنا موٹا کیوں ہے۔ اگر یہ موٹا ہو جائے تب بھی انسان مر جائے گا، اگر وہ اتنا رقیق ہو جائے تب بھی انسان برباد ہو جائے گا۔ جو سب سے بڑا ظلم ہوا ہے عورت پر وہ یہی ہوا ہے کہ عورت اور مرد برابر ہے۔ نہیں، عورت اور مرد برابر نہیں ہے۔ عورت کا جو مقام ہے اس مقام پر وہ 100 درجے پر ہے، مرد کا جو مقام ہے اس مقام پر وہ 100 درجے پر ہے۔ صلوات اور محمد جس مقام پر کیا ہوا؟ برابری نے کیا کیا؟ برابری نے عورت کو یہاں پہنچایا کہ ایک بلڈنگ بن رہی ہے، ایک عمارت تیار ہو رہی، برابر ہے نا مرد اور عورت، لیکن نقصان عورت کا کتنا بڑا ہوا؟ عورت مرد برابر ہے۔ کس نے نقصان اٹھایا؟ کس نے نقصان اٹھایا؟ مرد نے کہ عورت نے؟ ظلم دونوں پر ہوا۔ بلڈنگ بن رہی ہے، عمارت بن رہی ہے، اس عمارت بننے میں عورتوں کو بھی استعمال کیا جاتی ہے، وہ بھی گوارا اٹھاتے ہیں، وہ بھی مورنگ، وہ بھی فلاں، وہ بھی اینٹ، مرد عورت دونوں۔ اور ایک سپروائزر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کام ہے کس نے کم کام کیا اس کا پیسہ کاٹے۔ عورت آئی ہے، اپنے چھوٹے سے دودھ پلاتے بچے کو لے کے آئی ہے۔ مرد جو صبح میں گیا، اس نے جو کام شروع کیا وہاں، تو جب اس کا انٹرول ہوا، جب ہوا وہ اس نے کیا اور اس کو پیسہ مل گیا۔ عورت چھوٹے سے بچے کو جو دودھ پلا رہی ہے جس کو، اس کو لے کے گئی، اس نے وہاں لٹایا اور وہ اینٹا ڈھونے لگی۔ اینٹا ڈھوتے ڈھوتے یکایک اس کا بچہ چلایا، رونے لگا۔ اس نے اینٹا چھوڑا، گارا چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، آدھا گھنٹہ بیٹھی، اپنے بچے کو رزق دیا، اپنے بچے کو آدھا گھنٹہ اس کا کام گیا۔ ابھی آدھا گھنٹہ کتنی بار ہوا یہ؟ تو وہ صاحب جو بیٹھے رہتے ہیں، وہ جو بیٹھے رہتے ہیں وہ لکھتے رہتے ہیں۔ اب جو شام میں روزانہ کی مزدوری دینے کی بات آئی تو اگر 500 روپیہ تیار ہوا تھا، طے پایا تھا، تو مرد صاحب لے کے چلے 500 روپیہ، یہ لے کے چلی 350 روپے۔ کیوں؟ اس لیے کہ برابری کا سودا ہے، مرد اور عورت برابر ہیں۔ اب اس نے اتنا کام کیا، اتنے گھنٹے کام کیا، اس کو اتنا ملے گا۔ اس نے اتنے گھنٹے 1.5 گھنٹے کام نہیں کیا، اس کو 1.5 گھنٹے کا پیسہ کاٹ لیا جائے گا۔ نقصان کس کا ہوا؟ نیچر اور فطرت اللہ نے مرد اور عورت کی الگ الگ بنائی ہے، اسی لیے نہ عورت کے کام پر پابندی ہے نہ مرد کے کام پر پابندی ہے، بس دونوں کو اس کے نیچر کے مطابق کام کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ عورت کا نیچر جیسا ہے اس کے نیچر کے مطابق کام کرے، مرد کی فطرت جیسی ہے اس فطرت کے مطابق کام کرے۔ تو نظام میں انسانیت، نظام میں بشریت، ہیومنٹی کا سفر آگے بڑھے گا، کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور جو سب سے بڑا ظلم ہوا عورت کے ساتھ، وہ اسے یہ سمجھایا گیا کہ بے پردگی تمہاری ماڈرنٹی کا سب سے بڑا ترہ امتیاز ہے۔ اگر تم پوسٹ ماڈرن بننا چاہتی ہو تو سڑکوں پر ہر ہوس باز نگاہوں کی تسلی کا سامان فراہم کرو، اور عورت کو عورت نہیں رہنے دیا گیا۔ برابری کے نعرے نے عورت کو مرد بنانے کی کوشش کی، اس کی جبلت کو بدلنے کی کوشش کی، اور یہ کہا گیا، نعرہ لگایا گیا کہ پردہ، حجاب قید ہے،
عورت کو قید سے نکالنا ہے تو اس کو بے پردہ کرو، عورت کو جھوجو منا بنا کے نہ رکھو۔ پردے میں کیسے رہے گی؟ پڑھ نہیں سکتی ہے، آگے نہیں بڑھ سکتی ہے، ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ لیکن دنیا نے آج دیکھ لیا کہ پردے میں رہنے والی عورتیں اگر جذبہ زینبی ہے تو حملہ ہونے کے باوجود للکارتی رہتی ہے، اور اگر مرد ہے اس میں حسینیت نہیں پائی جاتی ہے تو ایک آواز پر بھاگنے لگتا ہے، صلوات پر محمد و آل محمد۔ بس عورت اچھا قید کون نہیں ہے؟ دروازہ بند کرنے کا نام اگر قید ہے، عورت قیدی ہے اگر پردے میں ہے، اس کو قیدی بنا دیا گیا ہے۔ جیسے قید خانے کا دروازہ بند کیا جاتا ہے ویسے عورت کو پردے میں قید کر دیا جاتا ہے۔ اے جناب، فقط قید خانے کا دروازہ نہیں بند کیا جاتا ہے، گھر کا دروازہ بھی بند کیا جاتا ہے۔ بند کیا جاتا نہیں کیا جاتا ہے؟ کوئی اپنے گھر کا دروازہ کھول کے سوتا ہے؟ کوئی ہر وقت اپنا گھر کھولے رکھتا ہے کہ جس کا جی چاہے منہ اٹھائے چلا ہے؟ یا ہر شریف آدمی اپنے گھر کا دروازہ بند کیے رہتا ہے؟ دونوں جگہ کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ قید خانے کا دروازہ بھی بند ہوتا ہے، جیل کا دروازہ بھی بند ہوتا ہے، گھر کا دروازہ بھی بند ہوتا ہے۔ بیسک ڈیفرنس اور بنیادی فرق کیا ہے جیل اور گھر میں؟ جیل میں باہر سے دروازہ بند کیا جاتا ہے تاکہ ڈاکو، لٹیرا، قزاق، چور، دوسروں کی آبرو پر حملہ کرنے والا توڑ کے بھاگ نہ جائے، اس لیے اس کو باہر سے بند کر دو۔ اور گھر کا دروازہ اندر سے بند کیا جاتا ہے تاکہ لٹیرا آنے نہ پائے، تاکہ چور آنے نہ پائے، تاکہ قزاق آنے نہ پائے، تاکہ آبرو لوٹنے والا آنے نہ پائے۔ اب یہ تمہارے پاس ہے، اگر آبرو بچانی ہے تو حجاب کو گھر سمجھو، اور اگر نہیں چاہتے ہو تو بازار میں آ جاؤ، ہوس کی نگاہوں کے زیر اثر ہو جاؤ۔ صلوات بر محمد و ایک بار دے بلند صلوات بر محمد۔ زینب کبریٰ اس انسانیت کی ضرورت کا نام ہے جس کے جذبہ ایثار اور جس کے جذبہ فداکاری نے دنیا کو عورت کے وقار سے بہرامند کیا۔ ناز کریں ہماری خواتین اور دنیا کو بتائیں کہ اللہ کا شکر کہ ہم زینبی خواتین ہیں، اللہ کا شکر کہ جنہوں نے زینب کبریٰ کو بے مقنع و چادر کرنا چاہا تھا، ہم سر پر حجاب ڈال کے ان ظالموں کے چہرے پر زناٹے دار تماچا لگاتے ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ صافیہ گل بیگانی، ہم اپنے مراجع کا احترام ان کی تصویریں دل میں لگا کے، ان کی تصویریں سڑک پر لگا کے انسانیت کو درس انسانیت دیتے ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ صافیہ گل بیگانی ابھی چند سال قبل انتقال ہوا۔ ایک محجبہ عورت نے، سوچئے، تصور دیکھیے، ایک پردے دار عورت نے آ کے ان کی ابا کو بوسہ دیا۔ واقعاً وہ ابا ان مراجع کی بوسہ دینے کے لائق ہے، اس لیے کہ اس سے انسانیت کی تبلیغ ہوتی ہے۔ ابا کو بوسہ دیا، چوم لیا۔ انہوں نے اپنی ابا کھینچ لی اور اس خاتون سے کہا، اے خاتون، میری ابا بوسے کے لائق نہیں ہے۔ دیکھیے، نام نہاد آیت اللہ اور حقیقی آیت اللہ کا بنیادی فرق دیکھیے۔ جو اپنا ہاتھ چمانے کا متقاضی ہو، آؤ میرا ہاتھ چومو، یہ نام نہاد آیت اللہ ہے۔ اور جو ابا چومنے سے بھی گریز کروائے کہ نہیں سے نہیں چومو، اور کہے سنو بیٹی، میری ابا چومنے کے لائق نہیں ہے، تمہارا حجاب چومنے کے لائق ہے۔
اس لیے کہ اگر میں ابا کے بغیر چلوں گا، اگر میری ابا اتر جائے گی یا میری ابا شانے سے ڈھلک جائے گی تو کسی کو کچھ نہیں ہوگا، مجھے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ یہ پروٹوکول ہے جس کو مینٹین کرنے کے لیے سب پہنے ہوئے ہیں تاکہ لگے کہ مکتب حسین کے خادم ہیں۔ یہ ابا کسی تاناشاہ کی علامت نہیں ہے، یہ ابا کسی شہنشاہ کی علامت نہیں ہے، یہ ابا کسی بادشاہ کی علامت نہیں ہے، یہ حسینی خدمت گزاروں کی خدمت کی علامت ہے۔ کہ میری ابا اتر جائے تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر تمہارے چہرے سے نقاب ہٹ جائے، تمہارا بال تھوڑا سا دکھائی دے جائے تو دشمن زہرا خوش ہوگا، دشمن زینب خوش ہوگا۔ تمہاری چادر، تمہارا نقاب، تمہارا پردہ مجھ 100 سال کے صافیے گل پائیدانی کے لیے احترام کا ذریعہ ہے، اور صرف میرے لیے نہیں، انسانیت کی حفاظت کے لیے۔ اس لیے کہ تم سڑک پر حجاب لگا کے بال کو چھپا کے باہر نہیں نکلتی ہو، بلکہ حسینیت کا نعرہ ہوتا ہے تمہارا حجاب کہ حیات من الذلہ، حیات من الذلہ، حیات من الذلہ۔ حسینیت کا نعرہ تمہارے حجاب سے ظاہر ہوتا ہے، زینب کا وقار تمہارے حجاب سے ظاہر ہوتا ہے، زینب کا جذبہ قربانی تمہارے حجاب سے ظاہر ہوتا ہے۔ یزیدیت کے منہ پر زناٹے دار تماچے کا نام ہے ہماری ماں بہنوں کا حجاب۔ صلوات بر محمد۔ اس حجاب کو زینبی غیرت سمجھ کر، اس حجاب کو پیکر عفت و حیا سمجھ کر، اپنے وجود کو دشمن کے لیے علامت حیات من الذلہ بنا لو، تاکہ حسینیت کا نعرہ فقط کربلا میں محدود نہ رہ جائے، بلکہ سڑکوں پر تم چلو تو تمہارا حجاب پکارے حیات من الذلہ۔ ذلت ہم سے دور ہے، رسوائی ہم سے دور ہے۔ جو بے پردہ ہے وہ رسوا ہے، جو بے حجاب ہے وہ رسوا ہے، اور جو پردے میں ہے وہ زینبی موقف کی ترویج کرنے والی خاتون، اور ایسی ہے کہ جو جذبہ ایثار رکھتی ہے۔ زینب کبریٰ اس مرکز جذبہ ایثار کا نام ہے جو اپنے بچوں پر ماتم نہیں کرتی ہے۔ دیکھیے دنیا میں ایسی کوئی ماں دیکھی ہے آپ نے؟ یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ ممتا کے اوپر زینب نے ذمہ داریوں کا باندھ کیسے باندھا؟ بتا دیا کہ کربلا فقط حسین کی نہیں ہے، بلکہ حسینیت الوجود ہے، زینب البقا ہے۔ کربلا کی بنیادوں میں حسین ہے، کربلا کی بقا میں زینب ہے۔ لہذا زینب کو رونے کا موقع معلوم ہے، ہر جگہ زینب نہیں روتی ہے، جہاں پر رونا با مقصد ہے وہاں زینب کبریٰ روتی ہے۔ اور آج تم کو زینب کبریٰ کے بدلے میں رونا ہے، آج تم کو اتنا ماتم کرنا ہے، اتنا رونا ہے، اتنا آنسو بہانا ہے کہ زینب کے دل کو تسلی ہو جائے کہ اگر ہم اپنے اون و محمد پر نہ رو سکے تو یہ عزادار، یہ جم غفیر، یہ مجمع عام رو کے زینب کے وقار کو سلام کر رہا ہے، رو کے زینب کے جذبہ ایثار کو سلام کر رہا ہے۔ ایسی ماں دنیا میں ماں کی ممتا معروف ہے، لیکن ممتا اگر ایثار میں بندش بن جائے، زینب کو رونے میں کوئی مشکل نہیں تھی، لیکن زینب کو یہ خدشہ تھا
کہ کہیں یہ آنسو جذبہ ایثار پر چوٹ نہ پہنچائے، اس لیے زینب کبریٰ نے آنسو نہیں، ورنہ آپ سوچیں زینب کبریٰ کا یہ معاملہ ایسا ہے کہ عبداللہ ابن جعفر کے لیے سوال پیدا ہو گیا کہ بی بی سنا ہے اکبر کا جنازہ آنے سے پہلے تم خیمے سے باہر نکل گئی تھی اور وبنا اخیہ کے نعرے لگاتے ہوئے آگے بڑھ گئی تھی۔ کہا عبداللہ یہ بات صحیح ہے، لیکن عبداللہ میں نے یہ بھی سنا ہے، زینب میں نے یہ بھی سنا ہے سیدانی کہ جب اونو محمد کا لاشا آیا تو زینب تم جنازے پر لائی گئی تھی، خود سے نہیں آئی تھی، اور آئی تو اپنے بیٹوں پر نہیں روئی۔ کہا عبداللہ، کہے زینب یہ بتا دو ممتا کے امنڈتے ہوئے سیلاب پر وہ کون سی بندش تھی اور وہ کون سا ہنر تھا زینب کہ جس کو استعمال کر کے ممتا کے امنڈتے ہوئے سیلاب پر تم نے باندھ لگا دیا، لیکن بھتیجے کی محبت میں تم خیمے سے باہر نکل گئی۔ عجب جملہ کہا، اے عبداللہ اکبر کی شہادت پر حسین پر موت کے آثار نمودار ہو گئے، حسین پر جاگنی کی حالت تھی، اور سچ ہے زینب نے جو کہا جب اکبر نے آواز لگائی تھی اور حسین پہنچے، انشاءاللہ کل موقع ملا تو عرض کروں گا اسے، حسین ابن علی جب پہنچے تھے تو تیسرے مرحلے میں مقتل کہتا ہے کہ سناٹا جیسے ہی رخسار پر رخسار حسین نے رکھا، تیسری مرتبہ مقتل کہتا ہے حسین کی آواز بیٹھ گئی، کسی کو حسین کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، سب سمجھ رہے تھے حسین مر گئے، لیکن یکایک حسین کے کان میں آواز ہے وبناؤ خیا۔ ایک بار جیسے ہی بہن کی آواز سنی حسین میں حیات پیدا ہو گئی، زینب ابھی حسین زندہ ہے، خیمے کے باہر کیسے آ گئی؟ کہے عبداللہ اونو محمد کے لاشے پر زینب اس لیے نہیں آئی، دیکھا ایثار، تیاگ، بلیدان، قربانی، سیکریفائی کی آخری حد۔ کہے عبداللہ زینب اس لیے اپنے فرزندوں پر ماتم کرنے نہیں آئی، اس لیے ماتم کرنے نہیں آئی کہ اگر میں رو دیتی تو حسین کو شرمندگی کا احساس ہوتا کہ میں نے بہن کی کمائی لٹا دی۔ اے عبداللہ میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ حسین کے چہرے پر شرمندگی کے آثار ہو، زینب نے اپنے آپ کو روک لیا تاکہ میرے بھیا کی طاقت میں کمی نہ آئے۔ رو چیخ مار گیا، سر پیٹ گیا۔ اب تو بنی ہاشم کے نام، ایک بات بتاؤ، یہ جو تیسری محرم سے سلسلہ شروع ہوا ہے کہ 3-4 اصحاب کا تذکرہ اور 5ویں سے بنی ہاشم کا تذکرہ، تو یہ سچ بتاؤ آپ بزرگ بچے جوان بوڑھے مرد بتا کیا کوئی 4 محرم کو شہید ہوا ہے؟ اب بتائیے کسی کی شہادت 4 محرم کو ہوئی ہے؟ 5 محرم کو، 6 7 8 کسی کی شہادت ہوئی ہے؟ پھر یہ تقسیم کیوں؟ 3 کو 4 کو اصحاب اور 5 سے بنی ہاشم اور یہ سارے، اور آخری دن امام حسین کا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ایک عاشورہ کے دن کس کس کے مصائب پڑھے جائیں گے، اس لیے تقسیم کر دو تاکہ کچھ سب کے حق کی
ادائیگی کی کوشش کی جا سکے۔ سچ بتاؤ، تم ایک دن سب کے مصائب سن نہیں سکتے؟ تم ایک دن سب کے مصائب پڑھ نہیں سکتے؟ ارے دل زینب سے پوچھو، کبھی زہیر کا جنازہ، کبھی حبیب کا جنازہ، کبھی بچوں کا جنازہ، کبھی اکبر کا جنازہ، کبھی اصغر کا جسد خاکی، ایک زینب کیا کیا دیکھے؟ بس ختم مجلس۔ امان از دل زینب۔ تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہو؟ لشکر پکارے خود کہ نواز علی کے ہو۔ جاؤ جاؤ بچوں جاؤ۔ ہر ایک اپنے بچے کو روکتا ہے بعد میں میدان میں جائے۔ زینب کہتی ہیں میرے بچے جائیں، اور جب بچے کہتے ہیں اماں ہم کیا کریں، اماں ہم کیا کریں، ماموں اجازت نہیں دیتے، تو علامہ طالب جوہری علی اللہ مقامہ فرماتے ہیں اس مجلس کا ثواب ان تک بھی پہنچے کہ اب تک زینب کبریٰ خاموش تھیں، گھوم رہی تھیں، ٹہل رہی تھیں، لیکن جیسے ہی سنا کہ حسین اجازت نہیں دے رہے ہیں، زینب غیظ و غضب کے عالم میں کہا فضہ میرے بھیا کو بلا لاؤ۔ حسین آئے۔ زینب کو احترام حسین معلوم ہے، حسین سے کیسے بات کی جاتی ہے اس کا ادب زینب کو معلوم ہے۔ دیکھیں اظہار غیظ و غضب زینب کا، کہا بھیا یہ بتا دو آج تک میں نے تم سے کچھ مانگا ہے؟ کہا نہیں زینب کچھ نہیں مانگا۔ کچھ کبھی یاد ہے نا؟ کچھ نہیں۔ بھیا آج میں تم سے ایک سوال کرتی ہوں، بولو زینب۔ الہی امان از دل حسین، کچھ نہیں ہے حسین کے پاس فی الوقت ظاہر بظاہر دینے کے لیے، لیکن حسین کا حوصلہ تو دیکھیے، حسین کا جذبہ۔ بولو زینب آج کیا مانگنا چاہتی ہو؟ بھیا میں نے تم سے آج تک کچھ نہیں مانگا ہے، وارث زہرا وارث رسول۔ آج زینب کا ایک سوال ہے، ان دو بچوں کو اکبر پر صدقہ اتارنے دو۔ بس دعا کر لو، اے میرے اللہ ان ننھے ننھے مجاہد بچوں کا واسطہ، اے میرے اللہ تجھے فرات کے قریب ماں کے کہنے کی بنیاد پر فرات سے بچوں کے منہ موڑ لینے کا واسطہ۔ اور کہا کہ اے محمد اگر دشمن کا فوجی پوچھے تم کون ہو تو کبھی نہ کہنا حسین تمہارے ماموں ہیں، نہ کبھی نہیں کہنا تم علی کے نواسے ہو، یہ نہ بتانا۔ جب بھی کوئی پوچھے دشمن کی فوج میں سے تو تم کہنا ہم حسین کے غلام ہیں۔ اے میرے اللہ ماں کے فرما بردار بچے اونو محمد کا واسطہ اور اونو محمد کی غیرت کا واسطہ اور ان کی ماں کے نہ رونے کا واسطہ اور جنازے کے درمیان مصلی بچھا کے 2 رکعت نماز پڑھنے کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم گناہگاروں کو ان کے ناصروں میں شمار فرما، اس مجلس ادا کو ظہور کے زمانے سے متصل فرما دے۔ امام زمانہ کی صحت و سلامتی کے صدقے میں رہبر انقلاب کو صحت و سلامتی عطا فرما کر یہ پرچم ان کے ہاتھوں سے امام زمانہ کے ہاتھ میں منتقل کر دے۔ دیگر مراجع اعظام کو صحت و سلام، مراجع حقہ کو صحت و سلامتی کے ساتھ اس مزاحمتی کردار میں ثابت قدم رکھنے کی مزید توفیق عطا فرما۔ آیت اللہ العظمیٰ سستانی کو صحت و سلامتی کے ساتھ دشمنوں کی آنکھ کا کانٹا بننے کی مزید توفیق عطا فرما۔ ظالموں کی ذلت و رسوائی دیکھنے کے لیے ہمیں زندہ و سلامت رکھ۔ بخت میں مجلس سارا منظر میں پڑھ نہیں سکتا۔ بچے آ گئے خیمے میں،
وہ زینب جو حبیب کے جنازے پر، زہیر کے جنازے پر، جون کے جنازے پر بھی ویسے ہی بیان کیا ہے زینب نے جیسے حبیب کے جنازے پر۔ اکبر تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ کیسے زینب روئی ہیں۔ سارے جنازوں پر رونے والی زینب جب بچوں کا جنازہ آیا تو عورتیں ڈھاڑے مار مار کے رو رہی ہیں، فریاد کر کر کے رو رہی ہیں، لیکن ان رونے والوں میں زینب کبریٰ نہیں ہے۔ ام کلثوم بڑھیں، فضہ بڑھیں، زینب کے خیمے میں پہنچی، دیکھا مصلی بچھا کے زینب کہہ رہی ہیں ربنا تقبل منا، خدا تیرا شکر میرے حسین پر صدقے ہو گئے، یہ میرے دونوں نونیاں، اے بہن چلو جنازے پر چل۔ نہیں ام کلثوم مجھے یہیں چھوڑ دو، میں نہیں جاؤں گی۔ کہا چلو سب رو رہے ہیں تمہارا۔ نہیں ام کلثوم، اگر میں گئی تو بھیا کو شرمندگی ہوگی کہ زینب کی کمائی حسین نے لٹا دی۔ کہا اے زینب کیا کہتی ہو؟ اون محمد کے لاشے پر حسین کو غش بغش آ رہے ہیں۔ تو جیسے ہی سنا حسین کو غش بغش آ رہے ویسے ہی دوڑتے ہوئی زینب چلی، ارے بھیا روتے کیوں ہو؟ یہ بچے تم پر قربان ہونے۔ اور ایک بار وہاں پھر لاشوں کے درمیان فاصلہ کر کے زینب کبریٰ نے پھر مصلی بچھایا اور پھر 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر خدا کا شکریہ۔ لیکن اب ممتا تھی نا، دونوں بچوں کی بند آنکھوں کو دیکھا تو اب اون محمد کو مخاطب کیا، اون محمد اٹھو بیٹا، ماموں اکیلا۔ بیٹا اٹھو، ماموں اکیلا ہے نرغے آدھا میں، ان پیاری پیاری آنکھیوں پہ اماں نثار ہو، ارے انگڑائیاں تو لو کہ جگر کو قرار ہو۔ بچوں سے بات کر رہی تھی زینب، اٹھو بیٹا کہ یکایک حسین ابن علی نے کہا علماء کے بیان کے مطابق کہ اے زینب مجھے اون محمد سے شکایت ہے۔ زینب تڑپ گئی، منع کیا تھا فرات پر نہ جانا۔ کہے بھیا کیا میرے بچوں نے پانی پی لیا؟ اے بھیا کیا وہ فرات کی طرف چلے گئے تھے؟ میں نے منع کیا تھا لیکن بھیا بچے چھوٹے تھے نا، پیاس کی شدت تھی، ممکن ہے کیا کہا وہ اللہ جانے۔ بس زینب نے کہا بھیا ہوا کیا میرے بچوں نے پانی پی؟ نہیں زینب، کیا پھر بتاؤ؟ کہا بچے جب زمین پر گرے اور ان کا سر میں نے اپنی زانوں پر رکھا تو میں نے کہا اے بیٹو ایک بار مجھے ماموں کہہ دو۔ کہا نہیں آقا، اماں نے کہا تھا تم حسین کے غلام ہو،